हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ख़ासतौर से इसराइल के ज़रिए कब्ज़ा किए गए फ़िलिस्तीनी इलाकों पर दो अलग अलग तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिनके आगे बढ़ने से हालात बहुत धमाका खेज हो सकते हैं। एक तरफ वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के इजराइलियों पर हमले बढ़ रहे हैं, साथ ही दूसरी तरफ कुछ ऐसे हार्डलाइन ग्रुप्स इसराइल की नई सरकार में शामिल हो रहे हैं जो फ़िलिस्तीनियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतना चाहते। इसराइल की सड़कों पर लगातार भीड़ कम है, लोगों ने खुद को हमलों से डरकर घरों में बंद कर लिया है। ये बात इसराइल से ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियोस में बाकायदा महसूस की जा सकती है। ऐसे में नई सरकार में शामिल ग्रुप्स के जरिए वेस्ट बैंक में यहूदी आबादियां और ज्यादा बढ़ाई गई तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से भी हमले बढ़ेंगे। ऐसी हालत में क्या इसराइल फिलिस्तीनियों की तरफ से बढ़ते हुए हमलों को बर्दाश्त कर पाएगा? ताज़ा खबर है कि हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजरायली कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ इलाके में और बहुत कुछ हो रहा है। यमन में हुथियों ने कहा है कि जंगबंदी को खत्म हुए 2.5 महीने गुजर चुके हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जंग है और जंग नहीं भी है की हालत में ज्यादा वक्त गुजारा जा सकता हो। उधर ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर समझौता बहाल करने के लिए यूरोप के 3 मुल्कों के लिए मौका हमेशा बाकी नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके साथी मुल्क ईरान और उसके नजरिए को सपोर्ट करने वालों को इस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ताकतें लगातार उन्हें चैलेंज कर रही हैं। आखिर तक जरूर देखें। No matter how much knowledge you have, no matter what kind of degrees you have, unless you are able to convey that knowledge, unless you are able to convey your thoughts and emotions to the world, दुनिया को मालूम नहीं होगा कि आपके पास वाकई में है क्या, राइट? इसीलिए कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और जितना कम्युनिकेट करते हैं उतना ही लोग आपको समझते हैं कि इतना ही इसको मालूम है। इसीलिए द वे यू कम्युनिकेट इज हाउ पीपल परसीव यू। लोगों का देखने का नजरिया आपके कम्युनिकेट करने पर डिपेंड करता है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और इस्लामिक जिहाद ने एक फिलिस्तीनी जवान को इसराइल के जरिए कत्ल किए जाने के बाद रेजिस्टेंस की कार्रवाइयों को मजबूती से बढ़ाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि फिलिस्तीनी जमीन पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाती। इन दोनों ग्रुप्स ने एक फिलिस्तीनी जवान के कत्ल के लिए इसराइल की मजम्मत की है। हमास और जिहाद इस्लामी ने कल फ्राइडे को एक बयान जारी किया जिसमें महमूद नईम बदीर के कफर कासिम शहर में एक दिन पहले कत्ल पर रिएक्शन दिया है। हमास का कहना है कि बदीर को इजरायली कब्जे वाली फौजों के जरिए कोल्ड ब्लड तरीके से मार दिया गया। हम इस बात पर जोर देते हैं कि फिलिस्तीनी लोग कब्जे को खत्म करने, अपने मुस्लिम और ईसाई पाक मकामात को आज़ाद कराने, आज़ादी की अपनी ख्वाहिश को हासिल करने और फिलिस्तीन मुल्क जिसकी राजधानी अल कुद्स हो के कायम होने तक रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसराइल के कभी खत्म ना होने वाले क्राइम्स के खिलाफ फिलिस्तीनियों के दरमियान इत्तेहाद बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के क्राइम्स फिलिस्तीनियों के इरादों को कभी कमजोर नहीं कर सकते। हम काबिज इसराइलियों को निशाना बनाने और उनकी स्टेबिलिटी को रोकने के लिए पॉपुलर इत्तेहाद और एकता की अपील करते हैं। आपको बता दूं कि इजरायली फौज ने फ्राइडे सुबह सवेरे 23 साल के एक फिलिस्तीनी जवान को ये इल्जाम लगाते हुए गोली मारकर कत्ल कर दिया कि वो इजरायली फोर्सेस के खिलाफ गोली चला रहा था और हमला कर रहा था। इजराइल ने दावा किया है कि इस वाक़े के दौरान उसके 2 फौजी जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा है कि ऑपरेशन का प्लान कई दिन पहले बना लिया गया था और इसमें गोलीबारी और फायर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाना शामिल है। इस बीच मारे गए फिलिस्तीनी जवान के कुनबे ने इजरायली बयान को खारिज किया है। नईम के कुनबे के लोगों ने कहा है कि इजरायली फौज
فوج نے ہمارے بیٹے نعیم بدر کو ٹھنڈے خون میں مار ڈالا اور ہمارے بیٹے کے ذریعے اسرائیلی فوج پر حملہ کرنے کی اسرائیلی کہانی جھوٹی ہے۔ پولیس نے ہمارے بیٹے کو مارنے کے بعد گھر پر دھاوا بول دیا اور بچوں کے سامنے اسے پوری طرح سے تباہ کر دیا، جو چلائے، روئے اور اسرائیل کے حملہ آور برتاؤ سے گھبرا گئے۔ انسانی معاملوں کے تال میل کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے آفس کے مطابق قبضے والے علاقوں کے خلاف اسرائیلی فوج اور یہودی بسنے والوں کے بڑھتے حملوں کی وجہ سے 2005 کے بعد 2022 فلسطینیوں کے لیے سب سے خطرناک سال رہا ہے۔ حملوں میں 50 سے زیادہ بچوں سمیت کم سے کم 220 فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ جوابی کارروائی میں فلسطینیوں نے اسی مدت میں فوجیوں سمیت 29 اسرائیلیوں کو مار ڈالا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ فرائیڈے کی صبح سویرے تل اویو کے پورب میں عرب میجورٹی والے کفر القاسم شہر میں گولی لگنے سے 3 پولیس افسر زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ گاڑی سے حملہ کرنے والا فلسطینی ڈرائیور مارا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرر حملہ ہے جس کا پلان کئی دن پہلے بنایا گیا تھا، جس میں حملہ پولیس پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں اپنی طرف بلایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں ایک گاڑی کی چپیٹ میں آنے سے 3 پولیس افسر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ نعیم بدر نے پہلے پولیس کو ایک بلڈنگ کی پارکنگ میں جھگڑے کی خبر دے کر بلایا اور اس کے بعد اس نے ایک لوڈڈ میک شفٹ سب مشین گن نکال کر گولی باری کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بتایا کہ بندوق کے جام ہو جانے کے بعد بدیر عمارت میں بھاگ گیا۔ اس کے بعد حملہ نے پولیس کی گاڑی پر مولوٹوف کاکٹیل کا بم پھینکا، پھر وہ اپنی کار میں سوار ہو کر پیچھے کی طرف تیزی سے چل کر افسروں پر کار کو چڑھا دیا، جس سے 3 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پولیس کو اس عمارت کی چھت پر کئی اور بم ملے جہاں بدیر نے پولیس کو بلایا تھا۔ اسرائیلی پولیس کے ذریعے جاری ویڈیو میں بدیر کو پہلے افسروں پر گولی چلانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حملہ آور کو ایک کار میں گھستے ہوئے اور ریورس میں افسروں کی طرف تیزی سے کار لے جاتے ہوئے اور پولیس کے بغل میں موجود ایک اور گاڑی سے ٹکراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پولیس کمشنر کوبی شبتائی نے کہا ہے کہ افسروں نے تیزی سے ریئیکٹ کرتے ہوئے پولیس فورس کے خلاف ایک بڑے حملے کو روک دیا۔ آئیے اب چلتے ہیں یمن سے آنے والی خبر کی طرف۔ حوثی انصار اللہ کی یمن حکومت نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی یمن کے خلاف گھیرا بندی کے خلاف فیصلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے کرائی گئی جنگ بندی کو ختم ہوئے 2.5 مہینے سے زیادہ گزرنے اور جنگ بندی آگے بڑھانے کا فیصلہ نہیں ہونے کی وجہ سے یمن سرکار نے گھیرا بندی ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ یہ بات حوثی انصار اللہ کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ذریعے سے کنفرم کی گئی ہے کہ کوئی جنگ نہیں اور کوئی امن نہیں کی حالت جاری نہیں رہ سکتی۔ اب سنا کی طرف سے فوجی آپریشن کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ سپریم پولیٹیکل کونسل نے کہا ہے کہ یمن صحیح وقت آنے پر ضروری قدم اٹھائے گا اور گھیرا بندی جاری رکھتے ہوئے یمن میں کوئی جنگ نہیں اور کوئی امن نہیں کے جال میں پھنسانے کے حملہ آور ملکوں کے پلان کو ناکام کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوجوں کی تیاری کے بارے میں سپریم پولیٹیکل کونسل کو جانکاری دیے جانے سے یہ صاف ہے کہ سنا نے کوئی جنگ نہیں اور کوئی امن نہیں کی حالت ختم کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ اور سعودی عرب کے حملہ آور سنا کی مانگوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، جس میں سبھی سرکاری نوکروں کی تنخواہ کا سبھی یمنی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو کھولنا، سبھی پابندیوں خاص طور سے باہر سے سامان لانے کے لیے سبھی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے ذریعے ایندھن، کھانے کا سامان اور دواؤں کو حدیدہ بندرگاہ اور سانا انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر لگی پابندیوں کو ہٹائے جانے کی مانگ شامل ہے۔ اگر ان کو ختم نہیں کیا جاتا تو فوجی ٹکراؤ پھر سے شروع ہوگا۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ سنا میں موجود حکومت نے حملہ آور ملکوں کو صرف 2 آپشن دیے ہیں کہ یا تو لوگوں کی انسانی ضرورتوں کو پورا کیا جائے ورنہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں آپشنز میں سے حملہ آور ملکوں کو اپنا راستہ خود چننا ہوگا۔ اسی بیچ تیسری خبر ایران سے کافی اہم ہے۔ ایران فلسطینی ریزسٹنس گروپس اور یمن کے حوثیوں کو مدد کرتا ہے۔ پریس
ٹی وی کے مطابق ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ یورپی ملکوں کے لیے ایران نیوکلیر سمجھوتا بحال کرنے کا موقع ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پابندیوں کو ہٹانے اور نیوکلیر سمجھوتے کی بحالی پر بات چیت میں اچھے اور ٹکاؤ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے 3 یورپی ملکوں کے لیے موقع کی کھڑکی کھلی ہے۔ کل دیر رات اپنے ٹویٹر پوسٹ میں عبداللہیان نے لکھا ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کے فارن افیئرز اور سیکیورٹی پالیسی کے ہائی لیول نمائندے جوزف بوریل کے ساتھ سمجھوتے کو پھر سے بحال کرنے کے لیے بات چیت کے آخری مرحلوں کے بارے میں 20 دسمبر کو جارڈن کی راجدھانی عمان میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے کی بحالی کے لیے ایران کی طرف سے موقع کی کھڑکی کھلی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ کھلی نہیں رہے گی۔ سمجھوتے کو بحال کرنے کے لیے بات چیت اپریل 2021 میں آسٹریا کی راجدھانی وینا میں شروع ہوئی تھی، جو بنا نتیجے تک پہنچے رکی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اس سمجھوتے سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف اسرائیل میں ٹکراؤ کی حالت بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ایران اور اس کے دوستوں کو کچھ ووادوں میں یعنی ٹکراؤ میں اٹکائے رکھنا چاہتی ہے۔ ایک طرف ایران کے سمجھوتے کی بحالی رکی ہوئی ہے اور دوسری طرف یمن میں بھی جنگ بندی بحال نہیں ہو سکی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ اسٹریٹجک سیاسی فائدے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یمن کے ہوتی اور ایران دونوں نے صاف کر دیا ہے کہ ایسی حالت میں زیادہ وقت تک نہیں رہا جا سکتا۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔